السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ رب کی رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ درود پاک ہے، اس لیے بندے مومن کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت درود پاک اپنی زبان پر رکھے، اس لیے کہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو ایک عام بندے کو خاص بنا دیتی ہے اور خاص کو ولی کامل بنا دیتی ہے۔ تو گویا کہ درود پاک کے اندر رب کائنات نے بہت ہی فضیلت و برکتیں رکھی ہیں۔ میں اور آپ یہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی غرض سے اللہ کے پیارے گھر مسجد میں حاضر آئے۔ رب کائنات ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور دونوں جہان کے لیے، دونوں جہان میں ہمارے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے۔ کل ہم نے سماعت کیا کہ مدینہ شریف اس کی حالت وہاں پر کس طریقے سے آبادی کا بسیرا ہوا، پھر جو وہاں پر بعد میں جا کر انصار کہلائے وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور اس طریقے سے ان لوگوں کی صحبت کس کے ساتھ تھی، وہاں پر یہودیوں کا بسیرا کس طریقے سے ہوا، یہودی قوم وہاں پر کس طریقے سے آباد ہوئی، اور پھر اوس و خزرج یہ یہودیوں پر کس طریقے سے غالب آئے، ان تمام باتوں کو مختصر طور پر ہم نے سماعت کیا۔ اوس اور خزرج چونکہ یہودیوں کی صحبت میں رہتے تھے، اگرچہ عرب کے بہت سے قبائل یہ بت پرست ہو چکے تھے، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو موحد تھے، یعنی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، وہ دین حنیف کی اتباع کرنے والے تھے۔ تو اور بہت سے ایسے تھے کہ جو بت پرست ہو چکے تھے، اکثریت بت پرستی کی تھی کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگ چکے تھے۔ شیطان نے انہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دین سے گمراہ کر دیا تھا اور یہ لوگ بت پرست ہو چکے تھے۔ لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں 2 قومیں آباد تھیں، یہودی اور عیسائی۔ یہودی یہ بھی آسمانی دین کے ماننے والے تھے اور عیسائی بھی آسمانی دین کے ماننے والے تھے، جن کے پاس اللہ کے کلام کے طور پر انجیل اور توریت بھی موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ آنے والی جو باتیں تھیں اور زمانے آئندہ کی جو خبریں تھیں اسے بھی وہ جانتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ
وہ عالم دین بھی تھے، اللہ کی پہچان بھی انہیں تھی، اللہ کی معرفت بھی انہیں حاصل تھی، تو اس وجہ سے ان لوگوں کا مقام یہ اونچا تھا کیونکہ ان کے پاس علم تھا۔ تو کبھی بھی جب کبھی ان لوگوں کو یعنی اوس اور خزرج یا عرب کے دوسرے قبائل کو کبھی کوئی مسئلہ درپیش آتا یا کبھی ان میں کسی معاملے میں وہ لوگ پھنس جاتے تو پھر وہ یہودیوں کی طرف مائل ہوتے، کیونکہ وہ ان مسائل کا حل اللہ کی کتاب توریت سے کر دیتے، اللہ کی کتاب انجیل سے کرتے۔ تو گویا کہ ان لوگوں کے پاس علم تھا تو علم کی بنا پر انہیں دوسروں پر فضیلت حاصل تھی، اور واقعی میں جس کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کا مقام بھی عرفہ اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کی تعریف فرمائی ہے کہ قل لا يستوي الاعمى والبصير لا يستوي الذين لا يعلمون والذين يعلمون، کہ جو لوگ جاننے والے ہوتے ہیں اور جو لوگ انجان ہوتے ہیں وہ آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ تو یہودیوں کو اس اعتبار سے بھی فضیلت حاصل تھی کہ وہ علم والے تھے، جاننے والے تھے، اور اوس اور خزرج کو پھر یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ یہ لوگ چونکہ علم والوں کی صحبت میں رہتے تھے تو جس کی وجہ سے انہیں یہ پتہ تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں کہ جن کا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے گا اور ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اور ان کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ سے ہجرت کر کے وہ مدینہ کی سرزمین پر آئیں گے۔ اب یہ تمام باتیں انہوں نے یہودی عالموں سے، یہودی راہبوں سے انہوں نے سن رکھی تھی، اور کبھی کبھار جب اوس اور خزرج یہ یہودیوں پر غالب آ گئے تو اس کے بعد وہ یہودی ان لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ اب نبی آخر الزماں کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، ان کا ستارہ نمودار ہو چکا ہے، وہ جب یہاں پر آئیں گے تو ہم ان کو اپنا نبی مان لیں گے، ان کا دین قبول کر لیں گے، اور ان کی سرکردگی کے اندر ہم تم تمام قبیلوں کو یہ نیست و نابود کر دیں گے۔ تو اوس اور خزرج چونکہ جاہل تھے لیکن انہوں نے ان تمام باتوں کو سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ تو ان نبی کے بارے میں انہوں نے بہت ساری معلومات یہ یہودیوں سے ہی حاصل کر لی تھی۔ اب اس کے بعد جب مکۃ المکرمہ میں آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت ان کو بھی یہ بات پہنچی کہ مکۃ المکرمہ میں ایک نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے ہیں اور ان کے بے شمار معجزات بھی ہیں۔ مکہ والوں نے تو انہیں قبول نہیں کیا ہے، ان کی بڑی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اوس اور خزرج یہ اس بات میں سبقت لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر یہودی ان سے سبقت لے گئے اور یہودیوں نے قبول کر لیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے اور وہ ان نبی کے ساتھ مل کر ہمارے قبیلوں کو نیست و نابود کر دیں گے، تو کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ہی پہلے ایمان لے آئے۔ لیکن وہ لوگ ان باتوں کی وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ واقعی میں یہودیوں نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ ان نبی کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں، اور یہی وہ آخری نبی ہیں جن کی پیشین گوئیاں یہ کتاب کے اندر، توریت کے اندر، انجیل کے اندر دی گئی ہے۔ علماء اور راہبوں نے یہ جو پیشین گوئیاں دی ہیں اس کے مطابق یہی سچے نبی ہیں یا نہیں، تو وہ اس کے اندر کچھ سوچ و وچار کے اندر تھے، غور و فکر کے اندر تھے، یہاں تک کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ لیکن جب جنگ بعاث کا موقع آیا تو جنگ بعاث سے پہلے قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ مکۃ المکرمہ میں پہنچے۔ مکۃ المکرمہ وہ اس لیے گئے کہ وہاں کے جو بڑے بڑے سردار اور قریشی جو تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیں، کیونکہ جب اوس کے ساتھ ان کی جو لڑائی ہونے والی تھی تو انہوں نے سوچا کہ اوس نے یہ یہودیوں کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے، تو خزرج نے یہ سوچا کہ ہم مکہ والوں کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہماری قوم سے ہیں، تو کہا کہ ہم انہیں اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں کہ جب اوس کے ساتھ ہمارا میدان میں مقابلہ ہو
تو یہ لوگ ہماری مدد کریں یا ہماری مدد کے لیے کچھ لوگوں کو یا کسی فوج کو یہ وہاں پر بھیجے۔ تو خزرج کے لوگوں نے 2 شخصوں کو مکہ المکرمہ بھیجا، ان میں سے ایک کا نام ابو الحیثر تھا اور دوسرے کا نام ایاس بن معاذ تھا۔ تو یہ دونوں جب مکہ المکرمہ میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے سامنا ہو گیا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کلام مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو ایاس بن معاذ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام مجید کی تلاوت کو سن لی۔ اب میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تلاوت کرنا، ایسے ایک عام اچھا پڑھنے والا قاری ہوتا ہے تو ہمیں تو وہاں پر بھی قرآن مجید سننے کا من چاہتا رہتا ہے کہ ہم بس اس کی تلاوت کو سنتے رہیں۔ کلام مجید میں اللہ رب العزت نے چاشنی ہی ایسی رکھی ہے، لیکن پھر جب صاحب قرآن واللیل زلفوں والے اور والضحیٰ چہرے والے وما ینطق عن الہویٰ والی زبان والے وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب خود کلام مجید کی تلاوت کرتے ہو تو پھر سننے والے کے استعجاب اور اس کی حیرت کا کیا کہنا، اور اس وقت اس کی چاشنی کا بھی کون سا مذاق اس سے آتا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ایاس بن معاذ نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کلام مجید کی تلاوت سنی تو گویا وہ اس وقت آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر رہ گیا، اور اسی وقت جیسے اس کے دل نے ایمان کو قبول کر لیا، وہ وہاں پر بیٹھا اور کلام مجید کی تلاوت سن ہی رہا تھا کہ ابو الحیثر آ گیا، کہا کہ ہم یہاں پر بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے، اور یہاں پر کفار جو سرداران قریش ہیں ان لوگوں کو اپنے مدد کے لیے جمع کرنا ہے، کہا تم یہاں بیٹھو نہیں۔ اس نے ایاس بن معاذ نے کہا کہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان سرداران قریش کو اپنے ساتھ ملانے کی بجائے ہم اس نبی کو ہی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اس نبی کو ہی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ اگر یہ نبی ہمارے ساتھ آ گئے اللہ رب العزت انہی کی برکت ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو ابو الحیثر چونکہ وہ یہ دونوں ایسے تو بت پرست تھے پہلے، لیکن ایاس کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کا نور عطا فرما دیا تھا۔ تو اب ایاس نے جب یہ بات کہی تو ابو الحیثر نے زمین پر سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر ماری، کہا بدبخت یہاں سے اٹھ اور میرے ساتھ چل۔ کہتے ہیں کہ ایاس وہاں سے گزرا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جب ایاس مرا تو مرنے والوں اس کو دیکھنے والے لوگوں نے گواہی دی کہ ایاس کوئی بت پرست بن کے نہیں مرا تھا بلکہ ایاس مسلمان ہو کر مرا تھا۔ تو گویا کہ یہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کی زبان سے کلام مجید بھی کوئی بندہ سن لیتا تو رب کائنات اسے بھی ایمان کی دولت سے نواز دیتا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں کہ جب انصار یعنی کہ اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اکٹھے ایک پروگرام کے ساتھ وہ جو ایمان لائے، ان سے پہلے کے یہ واقعات ہیں، جس کو بعد میں چل کر محدثین نے بیعت عقبہ اولیٰ بیعت عقبہ ثانیہ کے لقب سے ملقب فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی کہ بیعت عقبہ اولیٰ سے یہ پہلے کا معاملہ ہے کہ رافع ایک صحیح سند، حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رافع نام کا ایک شخص یہ وہاں پر مکہ المکرمہ میں پہنچا اور ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے بھی بہت سارے لوگ تھے۔ جب وہ لوگ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے حج یا عمرہ کرنے کی غرض سے، تو وہ لوگ ایک پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے کہ وہیں پر انہوں نے سوچا کہ ہم طواف کرنے کے لیے جانا تو چاہتے ہیں لیکن ہم اپنی سواریاں کس کے بھروسے پر چھوڑ جائیں، اور ہم اپنی سواریاں اور اپنا ساز و سامان یہ کس کو سونپ کر جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب کہ وہ وہاں سے نیچے اتر رہے تھے ٹیلے پر سے، تو ایک درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے جب وہاں سے نیچے اترتے ہوئے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے ان لوگوں نے عرب کے دستور کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہا، لیکن آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے مطابق انہیں سلام کا جواب عطا فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عطا فرمایا
تو پھر ان لوگوں نے اپنی سواریوں پر سوار ہوتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا تم ہماری سواریوں کی حفاظت کرو گے؟ ہم یہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کر کے فوراً لوٹ آئیں گے، اور وہاں تک تم ہماری سواریوں کی حفاظت کرنا، اسے یہاں پر باندھے رکھنا اور ہمارے ساز و سامان کی حفاظت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کچھ دیر اتر تو جائیے اور پھر اس کے بعد کچھ بات چیت کیجیے اور پھر وہاں پر چلے جانا۔ کہتے ہیں کہ وہ نیچے اترے اور پھر بات چیت جب شروع ہوئی تو انہوں نے بات چیت کے اندر ہی پوچھا، کہا کہ یہاں پر مکہ المکرمہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو معجزات بھی دکھاتا ہے۔ کہا کہ کیا تم اسے جانتے ہو کہ وہ کون شخص ہے؟ کہا کہ تم جس سے بات کر رہے ہو وہی وہ شخص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو یہ بات کہی تو پھر وہ لوگ ایسے ہی حیران ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں کو ان کے بڑوں نے جب بھی کوئی مکہ المکرمہ جاتا تو قبیلے کے جو بڑے ہوتے وہ لوگ انہیں ڈراتے کہ تم مکہ تو جا رہے ہو لیکن مکہ میں ایک محمد نام کا شخص ہے، اس کی باتوں کے اوپر کان مت رکھنا، ان کی باتیں مت سننا، کیونکہ جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو کہا کہ ان کی باتیں نہ سننا، تو وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو اتنا شیریں تھا کہ ان لوگوں کو اپنی سواریوں سے اترے بغیر کوئی چارہ نہ ہوا۔ وہ لوگ اپنی سواریوں سے نیچے اترے، کہا کہ بتائیے کہ آپ اپنے دین کی کیا تعلیمات دیتے ہیں اور آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کہا کہ آپ بتاؤ کہ مجھے اور تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ان تمام لوگوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کہا کہ پھر اس ساری کائنات کو، آسمان و زمین اور سمندروں کو یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کہا کہ ان تمام چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کہا کہ پھر بتاؤ کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو اسے کس نے بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کہا کہ پھر خود ہی غور کرو کہ ہمیں خالق کی عبادت کرنی چاہیے یا مخلوق کی عبادت کرنی چاہیے؟ جسے تم نے بنایا ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے یا جس نے ہم سب کو بنایا ہے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے؟ تو اب ان کے دماغ میں یہ تمام باتیں تو بیٹھ گئی، لیکن وہ کسی طریقے سے وہاں سے اب اپنا راستہ ناپنے کی فکر میں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سواریاں سونپی اور پھر وہ وہاں سے خانہ کعبہ کی طرف نکل گئے، طواف کعبہ کیا۔ اور اس وقت رافع کہتے ہیں کہ جب میں بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچا تو اس وقت میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا اور اللہ رب العزت کے گھر کے سامنے میں نے دعا کی کہ اللہم ان کان ما یدعو الیہ محمد حقا فخرج کدھا 7 مرات۔ کہتے ہیں کہ میں نے 7 تیر تیار کر لیے اور ان میں سے ایک تیر پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھ لیا۔ جب عرب کے لوگ فال نکالتے تو ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ تیروں کے ذریعے فال نکالتے، بعد میں چل کر اللہ رب العزت نے تیروں کے ذریعے فال نکالنے سے منع فرما دیا، جو کلام مجید میں ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ والازلام جو لفظ کہا گیا ہے کہ تیروں کے ذریعے فال نکالنا، تو اس سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ لیکن عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ تیروں کے ذریعے یہ فال نکالتے تھے۔ تو اب اس نے ایک تیر پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا اور 7 تیروں کو اس نے رکھا، اور جو اس کا قاعدہ تھا، قانون تھا، اس کے حساب سے وہ فال نکالنے لگا۔ اور اس نے خانہ کعبہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر واقعی میں تیرے نبی ہیں اور حق کے ساتھ وہ مبعوث ہوئے ہیں تو 7 مرتبہ انہی کا نام نکال دے، 7 مرتبہ انہی کا نام نکلے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ رافع نے 7 مرتبہ فال نکالا اور 7 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تیر یہ اس کے سامنے آیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے خانہ کعبہ سے اٹھا اور وہاں سے چیختا ہوا یہ خانہ کعبہ سے باہر نکلنے لگا، اور چیختے ہوئے وہ اس کی زبان سے بے اختیار نکل رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ وہ کہتا جاتا اور وہاں سے پاگلوں کی طرح وہ نکلنے لگا۔ تو کسی نے اسے دیکھا اور کہا مجنون رجل صباء،
یہ پاگل ہے کہ جو اپنے دین سے پھر چکا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ رافع کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجنون نہیں ہے بل رجل مومن، بلکہ میں تو ایک مسلمان مرد ہو چکا ہوں، میں تو ایک مومن مرد ہو چکا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے گئے، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر انہوں نے دین اسلام کو قبول بھی کر لیا۔ تو یہ تمام وہ واقعات ہیں کہ جو باضابطہ طور پر مدینہ منورہ کے جو لوگ بعد میں چل کر قافلوں کے ساتھ آئے اور پھر جو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، یہ اس سے پہلے کے ایک دو ایسے واقعات بن چکے تھے۔ اب ان تمام باتوں کی وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، آپ کا چرچا، آپ کا ذکر ہونے لگا تھا، اور وہ لوگ جان چکے تھے کہ مکہ المکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا ہوا ہے۔ اب پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، اس کا جب 11واں سال آیا، ہم نے 10 سالوں کے حالات یہ پچھلی مرتبہ سماعت کیے تھے، اور 10ویں ہجری کے یعنی 10ویں اعلان نبوت کے 10ویں سال ہی معراج شریف کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اب 11ویں سال میں مدینہ منورہ سے 6 لوگ، یہ تمام کے تمام قبیلہ خزرج کے لوگ تھے، یہ جب عمرہ کرنے کی غرض سے یا حج ادا کرنے کی غرض سے مکہ المکرمہ میں آئے، تو مکہ المکرمہ میں یہی حال تھا کہ جب بھی حج کا موسم آتا تو ارد گرد کے عرب کے تمام قبیلے اور اس میں سے جو بھی حج کرنا چاہتا تو وہ مکہ المکرمہ میں آ جاتے۔ جب یہ لوگ مکہ المکرمہ پہنچے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ ہوا اس طریقے سے کہ وہ مینا کی گھاٹی پر تھے، اور مینا کی گھاٹی سے نیچے اتر ہی رہے تھے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی تھا، جیسا کہ ہم پہلے بھی سماعت کر چکے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کے موسم میں اور رجب المرجب کے موسم میں، کہ جب عمرہ کرنے کی غرض سے لوگ وہاں پر پہنچتے، کیونکہ عرب قبیلے یہی 2 مہینوں کے اندر یہ حج یا عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ المکرمہ میں پہنچتے تھے۔ وہ جب عمرہ کرنا چاہتے تو رجب کے مہینے میں جاتے، اور حج کرنا چاہتے تو حج والے مہینے میں مکہ المکرمہ پہنچ جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ لوگوں نے حج کرنے کی غرض سے وہاں پر پہنچے، اور وہ 6 لوگ جو تھے ان کے نام بھی تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک تھے حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، اور دوسرے تھے عوف بن حارث، ان کی والدہ کا نام عفرا تھا۔ تیسرے تھے رافع بن مالک بن عجلان جن کا تذکرہ ہم نے کل سنا، انہی کے بیٹے رافع۔ اور چوتھے تھے قطبہ بن عامر بن حدیدہ، 5ویں تھے عقبہ بن عامر، اور 6 تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 6 عقبہ کی گھاٹی سے یعنی مینا کی گھاٹی سے نیچے کی طرف اتر رہے تھے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا کہ حج کے موسم کے اندر اور جب عمرہ کرنے کی غرض سے ارد گرد کے قبیلے آ جاتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گویا اپنی کمر باندھ لیتے اور دین اسلام کی تبلیغ کی تیاری میں اس طریقے سے لگ جاتے کہ رات و دن لوگوں کے خیموں کے اندر جاتے اور انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے، اللہ کے کلام سناتے، اللہ کی کتاب انہیں سناتے، اور اس طریقے سے لوگوں کی فکر یہ تھی کہ جیسے وہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمر سے پکڑ کر انہیں جنت کی طرف لے جا رہے ہو۔ اس طریقے سے میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی آبیاری کے لیے فکر فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب نیچے کی طرف اتر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو اس وقت آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا کچھ دیر مجھ سے بات نہیں کر لیتے اور یہاں پر بیٹھ نہیں جاتے؟ تو وہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا، دین اسلام کی کچھ باتیں بتائی، اور جو اللہ رب العزت نے جو چیزیں انسان کے لیے لازم فرمائی ہیں ان تمام باتوں کے بارے میں جب انہیں بتایا گیا تو اب ان لوگوں کے دھیان میں، خیالات میں یہودیوں کی وہ باتیں آ گئی جو یہودی کہہ رہے تھے کہ وہ آخری نبی جو آنے والے ہیں انہیں ہم ساتھ ملا لیں گے اور تمہارے قبیلوں کو نیست و نابود کر لیں گے۔ تو اب وہ اسی بات کے اوپر وہ دھیان میں بات بٹھائی
اور وہ فوراً ہی دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی انہوں نے پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کر وہ خوشی خوشی مدینہ شریف کی طرف یہ واپس پلٹ گئے۔ اب جب یہ 6 لوگ مدینہ طیبہ میں واپس پلٹے تو اب انہوں نے وہاں جا کر اس قدر خوب چرچا کرنا شروع کر دیا کہ گھر گھر اور قبیلہ قبیلہ اور ہر ایک گھر، بلکہ ہر انسان، بڑے چھوٹے بوڑھے، عورتوں اور بچوں کے زبانوں پر بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا مدینہ طیبہ کی گلی کوچوں کے اندر ہونے لگا۔ اب گویا کہ ہر گھر میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پڑھا جا رہا تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا وہ نبی جو مبعوث ہوئے ہیں وہ اگر چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فلاں فلاں لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تب قبیلہ بنی تمیم کے سردار ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عثمان کا کوئی نام لیتا، الغرض سے انہوں نے ہر طریقے سے جس نے جس طریقے سے چاہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اب ان تمام باتوں کو لے کر پھر جب دوسرا سال آیا، یعنی کہ اعلان نبوت کا 12واں سال آیا، تو 12ویں سال پھر مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ تیار ہوئے، اور مدینہ طیبہ کے اندر سے 12 لوگ وہ تیار ہوئے، اور یہ 12 لوگوں کا قافلہ، جن میں سے 5 لوگ تو پچھلی مرتبہ جو حاضر ہوئے تھے وہی تھے، اور دوسرے کچھ اور بھی سرداران یہ شامل ہو گئے، اور اوس و خزرج قبیلے کے بڑے بڑے سردار لوگ یہ مل کر یہ 12 لوگوں کا ایک قافلہ بن کر مکۃ المکرمہ میں پہنچے۔ مکۃ المکرمہ جب وہ پہنچے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ 12 لوگ کون تھے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ان میں وہ 5 لوگ، جیسا کہ پچھلی مرتبہ بھی جو آئے تھے، حضرت اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، معاذ بن حارث، رافع بن مالک، ذکوان بن عبد قیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، عقبہ بن عامر، عتبہ بن عامر۔ یہ 10 تو قبیلہ خزرج کے تھے اور 2 قبیلہ اوس کے تھے۔ ان میں سے ایک عویم بن ساعدہ اور دوسرے ابو الحیثم بن عطیحان، یہ دونوں یعنی کہ کل ملا کر 12 لوگوں کا قافلہ مکۃ المکرمہ میں پہنچا۔ اب جب یہ لوگ وہی عقبہ کی گھاٹی یعنی مینا کی وادی کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر یہ لوگوں کا خیمہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وہیں پر ان کے خیموں کے اندر ملاقات کی، تو اب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سے بیعت لے لیجئے اور ہمیں اپنا دین بتائیے، سکھائیے، اور ہم تمہیں اس بات کی طرف مائل کرتے ہیں کہ آپ مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے اندر مدینہ طیبہ تشریف لے آئیے۔ اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مینا کی اس وادی کے اندر جو اہل مدینہ تھے، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، وہ 12 نفوس قدسیہ کو جو بیعت فرمائی تو وہ بیعت یہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان باتوں پر بیعت فرمائی، فرمایا علی اللہ تشرک باللہ شیئا ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل اولادنا ولا نأتی ببہتان نفتریہ بین ایدینا وارجلنا ونعصیہ فی معروف، کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی اپنا شریک نہیں ٹھہراؤ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اسے اکیلا اپنا خدا مانو گے، ولا نسرق، اور کبھی بھی چوری نہیں کرو گے، ولا نزنی، اور کبھی بھی زنا یعنی کہ بدکاری نہیں کرو گے، ولا نقتل اولادنا، اور کبھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، چونکہ عرب کا دستور تھا کہ ان کے یہاں پر بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ لوگ زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے۔ یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیٹیاں جو زمین کے نیچے درگور کر دی جاتی، وہ چیختی چلاتی رہتی، لیکن ان کا باپ بھی ان پر رحم نہیں کرتا تھا۔ یہ رحم عورتوں پر، بیٹیوں پر اگر کسی نے کیا تو یہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کردار تھا کہ انہوں نے ان بیٹیوں پر رحم کیا جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ اور یہ صرف عرب کا دستور نہیں تھا، دنیا کے کئی خطوں کے اندر بیٹیاں زمین میں درگور کر دی جاتی۔
انہیں مار دیا جاتا پیدا ہونے کے ساتھ، بلکہ آج بھی ایک امت مسلمہ کو چھوڑ کر دوسری قوموں کے اندر آج بھی ان نظریوں کو دیکھا جائے، ان عقائد کو دیکھا جائے تو بیٹیوں کو آج بھی ایک نحوست مانا جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کی پیدائش پر اگر ایک پیدا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اگر کسی گھر میں زیادہ بیٹیاں پیدا ہو تو وہاں پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن آپ دیکھیے یہاں پر تو صرف ہمیں تسلی ہی نہیں دی گئی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہی ہمارے لیے ایک آئیڈیل رب کائنات نے بنا کر رکھا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 4 بیٹیاں رب کائنات نے عطا فرمائی۔ تو گویا امت مسلمہ کو آج بھی امت مسلمہ کے لوگ اگر کسی بد مذہبوں کی باطل پرستوں کی صحبت میں آ چکے ہیں تو ان کا بھی یہ خیال بن سکتا ہے، لیکن جو آج بھی میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نظریات کو اپنے دل و دماغ میں سمائے ہوئے ہیں، جو بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دل و دماغ میں سمائے ہوئے ہیں، وہ آج بھی اپنی بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ آج بھی اپنی بیٹیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا ہی تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَا نَقْتُلُ أَوْلَادَنَا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، وَلَا نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِنَهُ، اور وہ بات جو کسی کے اندر پائی ہی نہیں جاتی، جس کو تم اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے سامنے گھڑتے ہو، وہ کسی کے اوپر لگا مت دینا، یعنی کہ کسی پر الزام مت لگانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 یا 5 باتوں پر ان لوگوں سے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ چوری کرنا، نہ زنا کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، اور کسی پر بہتان مت باندھنا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن وَفَيْتُمْ فَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر تم لوگ ان باتوں کے اندر وفا کرو گے، ان باتوں پر پورے اتر جاؤ گے اور ان تمام برے کاموں سے بچ جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ فَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر عربی کے الفاظ اور ان کے معنی کے حساب سے دیکھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ان باتوں کو پورا کیا تو جاؤ تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو گویا کہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر انہیں جنت بانٹ رہے تھے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بیعت لیتے جاتے اور ہمیں جنت عطا فرماتے جاتے۔ یعطینا بالجنہ، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ جنت عطا کرنے والی ذات بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہ یہ اختیار مصطفیٰ کو ان کے رب کائنات نے عطا فرمایا ہے کہ وہ جسے چاہے جنت عطا فرما دے، جسے چاہے جنت کا مالک بنا دے۔ تو فرمایا گیا کہ انہیں جنت عطا فرمائی وَإِن غَشَيْتُم مِّن ذَلِكَ شَيْئًا فَأَمَرَكُمْ إِلَى اللَّهِ إِن شَاءَ عَذَّبَ وَإِن شَاءَ غَفَرَ، اور اگر تم نے اس معاہدے کو توڑ دیا، اس میں پورے طریقے سے وفا پر نہ اترے، تو پھر فرمایا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب بھی دے اور وہ چاہے تو تمہاری مغفرت بھی فرما دے، تمہیں بخش بھی دے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جب یہ عہد لیا، یہ بیعت لی، تو اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے اور پھر اپنے گھروں کی طرف پہنچے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے یہ ایک کمی کو محسوس کیا تھا، چونکہ پچھلی مرتبہ 6 لوگ ایمان لے آئے تھے۔ جب یہ لوگ 6 لوگ مدینہ طیبہ میں جا کر اس دین اسلام کا پرچار کرتے اور دین اسلام کی باتوں کو لوگوں کو بتاتے تو وہ لوگ ان کے اوپر سوال اٹھاتے، جیسا کہ آج بھی اگر کوئی بات لے کر آئے تو اس پر سوال کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بیچارے انجان لوگ تھے، وہ دین اسلام کی مکمل تعلیمات سے واقف نہ تھے، تو انہوں نے اس وقت یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ ابھی تک جتنا بھی کلام مجید نازل ہوا ہے اسے وہ یاد ہو، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ہو وہ اس کا بھی جاننے والا ہو، وہ لوگوں کے مسائل کا حل کرنے والا ہو اور دین اسلام کے اوپر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے والا ہو۔ تو ان لوگوں نے یہ کمی پہلے سے محسوس کر لی تھی، تو جب یہ لوگ مدینہ طیبہ کی طرف چلنے لگے تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے ایک درخواست کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایمان تو لا چکے ہیں
لیکن جب ہم مدینہ جائیں گے اور لوگوں کے درمیان اس بات کو رکھیں گے تو وہ ہم سے کچھ نہ کچھ سوالات کرتے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ ایک جانکار کو بھیج دیجئے جو لوگوں کو وہاں پر تعلیم خداوندی یعنی تعلیمات دین عطا کرے، لوگوں کو دین کا درس دے، لوگوں کو دین سکھائے۔ تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کی طرف ان 12 لوگوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ہی پائے کے درجے کے صحابی ہیں، اولون سابقون کے اندر ان کا شمار بھی ہوتا ہے۔ وہ صحابی ہیں جن کا تذکرہ ہم پہلے سن چکے کہ جب یہ ایمان لانے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ ایک ایسے مالدار گھرانے کے یہ شخص تھے حضرت مصعب کہ وہ اس قدر ایسی اعلیٰ درجے کی خوشبو لگاتے تھے کہ وہ خوشبو لگا کر ایک گلی سے دوسری گلی میں پہنچ جاتے، لیکن بعد میں کچھ دیر کے بعد بھی اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ مصعب کہاں ہے تو وہ خوشبو سے لوگ بتا دیتے کہ مصعب یہ گلی میں گئے ہیں۔ یہ اتنے اعلیٰ درجے کے صحابی تھے، لیکن جب ایمان لائے تو پھر ماں نے خوشبوئیں بھی چھین لی، لباس بھی چھین لیا، اور ایک دن وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جب آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضرت مصعب کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا میرے مصعب کی یہ حالت، کل تک جس کے لباس پر ایک داغ بھی نظر نہ آتا تھا، آج وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ اسلام کے ماننے والوں نے اس طریقے سے قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ آج مال و دولت کی خاطر ہم احکامات خداوندی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جنہوں نے مال و دولت ہر چیز کو ٹھکرا دیا صرف اور صرف اللہ کے دین کی بلندی کی خاطر، اللہ کے دین کو حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ کامیابی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے، کامیابی اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے کے اندر ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاندان بنو ہاشم کے چشم چراغ بھی تھے، تو یہ ان کے ہمراہ کر دیے گئے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر ان لوگوں کو 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتے اور ساتھ میں ان لوگوں کو تعلیمات خداوندی بھی عطا کرتے۔ گویا کہ اب مدینہ طیبہ کے اندر ایک مدرسہ قائم ہو گیا کہ جو حضرت مصعب بن عمیر کی سرکردگی کے اندر چلنے لگا۔ لوگ وہاں پر آتے، کلام مجید سیکھتے، کلام مجید کی تعلیمات کو حاصل کرتے اور اپنے مسائل کو بھی پیش کرتے۔ اب حضرت مصعب کے وہاں پر جانے سے اوس اور خزرج یہ دونوں آپس میں ملنے لگے۔ اس کی حالت یہ ہوئی کہ وہ پہلے اگر جاتے تو اگر اوس کا کوئی امام ہوتا تو خزرج کے لوگ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھتے، اور اگر خزرج کا کوئی امام ہوتا تو اوس کے لوگ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھتے۔ لیکن جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر پہنچے تو یہ تمام لوگ آپس میں مل گئے اور حضرت مصعب بن عمیر کے پیچھے وہ نماز ادا کرنے لگے۔ اب 5 وقت کی نماز میں یہی وہ خاندان تھے جو کل تک اپنی تلواریں نیام سے باہر رکھتے تھے، ایک دوسرے کے گلے پر رکھے رہتے تھے، لیکن اب وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ساتھ میں نماز ادا کرنے لگے۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے کہ نماز کے اندر محبت ہے، نماز کے اندر اجتماعیت ہے، نماز سے یونٹی ہوتی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک دوسرے مسلمان کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے اور وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ان کے مکان پر ٹھہرے۔ مدینہ طیبہ کے اندر اسلام کی یہ تعلیمات زور و شور کے ساتھ پھیلنے لگی، ہر گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا۔ اب مدینہ طیبہ یعنی یثرب کا جو مقام تھا وہاں پر تو کوئی گھر ایسا باقی نہ تھا کہ جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے یا آپ کے انداز گفتگو سے وہ ایمان نہ لے آیا ہو۔ اور اسعد بن زرارہ اور وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں کی بھی کوشش اس قدر تھی کہ اب مدینہ کے ہر گھر کے اندر یہ اسلام پھیل گیا۔ لیکن مدینہ طیبہ سے دور کے مقام پر جیسے جہاں پر مسجد جمعہ آباد ہے یا اس کے ارد گرد کے کچھ علاقے جو مدینہ طیبہ سے 1-2 کلومیٹر کی دوری پر تھے، ان تمام کے اندر وہ جو قبیلے وہاں پر آباد تھے
اور وہ تمام قبیلے بھی اوس کی شاخیں تھی یا خزرج کی شاخیں تھی جو ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ہی وقت کے بعد حضرت مصعب کی طرف ایک قاصد کو روانہ فرمایا، کہا کہ تم مدینہ میں ہو اور وہاں پر مسلمانوں کو کھلی عبادت کرنے کی چھوٹ بھی ہے، تو کہا گیا کہ اب تم وہاں پر نماز جمعہ کو ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی حضرت اسعد بن زرارہ نے فوراً ایک مسجد، ایک جگہ کو مقرر کیا اور وہاں پر نماز جمعہ ادا کی گئی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کعب بن مالک کو مسجد جمعہ لے جاتا اور وہاں جا کر کعب بن مالک نماز کو ادا کرتے، نماز جمعہ ادا کرتے۔ جیسی اذان سنتے تو اپنے گھر سے نکلتے اور مسجد جمعہ میں پہنچتے، وہاں جا کر نماز ادا کرتے، اور پھر اس کے بعد جب نماز ختم کرتے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ابو امامہ کو یہ جنت عطا فرمائے، اس کے لیے خوشحالی ہو۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ دعا کرتے۔ ایک دن میں نے ہمت جٹائی اور کہا کہ والد بزرگوار، یہ آپ ابو امامہ کے لیے روزانہ یہ کیوں دعا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب تھا، کہا کہ یہ اسعد بن زرارہ ہی کی یہ کوشش تھی کہ آج مدینہ طیبہ میں مسجد جمعہ قائم ہے۔ یہ انہوں نے پہلے یہاں پر مسجد قائم کی اور ان کے بعد یہاں پر مسجد جمعہ کے اندر نماز جمعہ ادا ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نماز جمعہ پڑھانا یہ شروع کر دیا۔ کہا کہ آپ لوگ کتنے آدمی ہوتے تھے اس وقت جمعہ ادا کرنے کے لیے؟ تو کہا کہ ہم 40 لوگ ہوتے تھے کہ مسجد جمعہ کے اندر ہم نماز کو ادا کرتے۔ اب اس طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی جو ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے اندر اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے اندر وہ وہاں پر ہر طریقے سے تیار اور ہمیشہ مشتعل رہتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت اسعد اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں سے نکل کر عبد الاشحل اور بنی ظفر کے علاقے کے کچھ باغیچوں کے اندر سیر کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک باغیچے کے اندر جہاں پر کنواں بھی تھا وہاں پر وہ لوگ بیٹھ گئے، اور وہاں پر بیٹھے جیسے ہی دوسرے ارد گرد کے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضرت مصعب یہ فلاں قبیلے کے باغ کے اندر آئے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بھی خبر پاتے ہی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور وہ لوگ بھی وہاں جا کر دین اسلام کی تعلیمات سے مستفیض ہونے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر سعد بن معاذ کہ جو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالہ زاد بھائی تھا انہیں، اور حضرت اسید بن حضیر یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جب خبر ہوئی تو سعد بن معاذ یہ بڑا ہی غصے ہوا اور اس نے کہا اسید بن حضیر سے کہا کہ میرا خالہ زاد بھائی اور وہ مکہ المکرمہ سے آیا ہوا شخص یہ آج ہمارے علاقوں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے سے مت بھیڑ تھے، لیکن جب یہ معاملہ آیا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ وہ آج ہمارے علاقے میں بھی آ گئے ہیں اور ہمارے علاقے کے کمزور ایمان والوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا کہ تو جاؤ اور انہیں یہاں سے نکال دے۔ میں ضرور وہاں پر پہنچتا، لیکن میری رشتہ داری نہ ہوتی تو میں خود جا کر ان دونوں کو یہاں سے نکال دیتا، لیکن اسعد یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ تو اسید کو اس نے کہا کہ تم جاؤ اور اسے یہاں سے نکال دو۔ اب وہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، لیکن یہ بھی بعد میں چل کر مومن ہوئے اور ایمان میں ایک بڑے اونچے مقام پر، صحابہ کرام میں اونچے مقام پر فائز ہوئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر یہ وہاں پر پہنچے، ہاتھ میں نیزہ لیا اور پوری تیاری کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کی طرف بڑھے۔ حضرت مصعب کے سامنے جیسے ہی پہنچے تو وہاں پر غصہ ان کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا، غصہ ظاہر ہو رہا تھا، اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اپنے نیزے کو زمین کی طرف گاڑا اور کہا کہ کیا تم ہمارے علاقے میں فساد پھیلانے کے لیے آئے ہو اور یہاں کے کمزور ایمان والوں کو اور ہمارے عقیدے پر کمزوری دکھانے والوں کو تم اپنے عقیدے میں شامل کرنا چاہتے ہو، مسلمان بنانا چاہتے ہو؟ کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کے اندر، آپ کی زبان کے اندر رب کائنات نے وہ تاثیر رکھی تھی۔ حضرت مصعب کو جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو مدینہ طیبہ کے لوگ انہیں مقری یعنی کہ قاری صاحب کہتے تھے کہ یہ قاری ہیں، اور بہت ہی اچھے انداز میں کلام مجید کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔
حضرت مصعب نے انہیں کہا کہ ہم ضرور یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں اگر وہ آپ کو پسند نہ آئے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا، اور اگر آپ کو ہمارے یہاں پر بیٹھنا پسند نہیں ہے تو ہم اس جگہ کو چھوڑ کر واپس مدینہ طیبہ چلے جائیں گے۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز حضرت اسید کو بڑا ہی بھا گیا۔ وہ فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور کہا کہ تم انصاف کی بات کر رہے ہو، اور وہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ضروریات دین کے بارے میں بات چیت شروع کی، پھر کلام مجید کی کچھ تلاوت کی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو حضرت اسید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ اب اسعد بن زرارہ کہتے ہیں کہ اسید کی حالت کو دیکھ کر میں اس کے کہنے سے پہلے سمجھ چکا تھا کہ اس کی حالت کے اندر اللہ رب العزت نے بدلاؤ لا ڈالا ہے، اور اس کے دل کے اندر رب کائنات نے ایمان کی شعاعوں کو روشن فرما دیا ہے، ایمان کے چراغ کو روشن فرما دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اسے کچھ کہتے اور اس نے کہا کہ جب تم کسی کو مسلمان کرتے ہو، اپنے دین میں داخل کرتے ہو، تو پھر اس کا انداز کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے تم اسے اپنے دین میں داخل کرتے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے ہم اسے غسل کرنے کا کہتے ہیں کہ وہ غسل کرے، اچھے پاک صاف کپڑے پہنے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے۔ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ بندہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت اسید بھی پہنچے، کنواں وہیں پر پاس میں تھا، آپ نے فوراً وہیں پر غسل کیا، کپڑے لباس کو بھی آپ نے پاکیزہ کیا، اور اس کے بعد وہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز انہیں سکھائی، اور وہاں پر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر کہا کہ اب آپ جس جگہ سے آئے ہیں وہاں پر جائیے اور اس دین کے تعلیمات کو لوگوں کے اندر پھیلائیے۔ حضرت اسید جیسے ہی پہنچے تو جاتے ہوئے انہوں نے حضرت مصعب اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے پیچھے آنے والا شخص ایک ایسا شخص ہے کہ اگر وہ ایمان لے آیا تو اس بستی میں رہنے والے تمام گھر یہ مومن کے گھر ہو جائیں گے، مومنین کے گھر ہو جائیں گے، وہ تمام کے تمام ایمان لے آئیں گے۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی سعد بن معاذ ہے۔ اگر سعد بن معاذ چونکہ اس علاقے کا وہ سردار بھی ہے، اور اگر وہ ایمان لے آیا تو اس کے تمام ماننے والے بھی ایمان لے آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسید یہ وہاں سے جب چلے اور سعد بن معاذ کے پاس وہ جیسے ہی پہنچنے والے تھے، ان کا گھوڑا وہ تیز رفتار تھا، وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جب وہاں پر پہنچنے لگے تو کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ یہ پہلے ہی سے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا احلف باللہ لقد جاءکم اسید بغیر الوجہ الذی ذهب به من عندکم۔ کہا کہ خدا کی قسم میں نے اسید کو جس چہرے کے ساتھ یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اسید اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا ہے، اسید کا چہرہ بدل چکا ہے۔ گویا کہ اس نے پہچان لیا کہ اسید کے چہرے پر ایمان کی روشنیاں تابناک ہو چکی ہے، اسید کے چہرے پر ایمان کی روشنیاں ظاہر ہو چکی ہے۔ اب وہ وہاں پر پہنچے تو اسید کو سعد بن معاذ یہ اسید سے کہنے لگا، کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ میں جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں یہ کام پسند نہیں ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اب انہوں نے یہ بات کو ختم کرتے ہوئے پھر کہا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اسعد بن زرارہ پر بنو حارثہ لوگ یہ حملہ کرنے والے ہیں اور وہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ وہ تیرا خالہ زاد بھائی ہے اور دوسرے قبیلے والے اس کام کی وجہ سے انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب چونکہ عرب کا یہ دستور تھا اور وہ لوگ اپنی اس میں ناک سمجھتے تھے کہ ان کے قبیلے کا کوئی شخص اگرچہ ان کا دشمن بھی ہو لیکن اس پر اگر کوئی دوسرے قبیلے والا انگلی اٹھائے تو وہ اس کے سر کو بھی کاٹ دیتے تھے۔ تو اب وہاں پر سعد بن معاذ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے جب یہ سنا کہ اس پر اسعد پر یہ کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے تو وہ فوراً ہی اس کے پہنچنے سے پہلے اس نے سوچا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جاؤں اور اس کی مدد کروں۔ کہتے ہیں کہ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو مصعب اور اسعد بن زرارہ بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسے حالات ہی نہیں ہیں جو اسید نے بیان کیے تھے۔ تو وہ سمجھ گیا، کہا کہ اسید مجھے یہاں پر بھیجنا چاہتا تھا، مجھے ان لوگوں کے پاس بات چیت کرانا چاہتا تھا، اس وجہ سے اس نے مجھے یہاں پر بھیجا۔ غرض کے وہ وہاں پر پہنچے تو وہ بڑے ہی غضبناک انداز میں وہ کہنے لگے،
کہا کہ کیا تم ہمارے یہاں پر فتنہ فساد پھیلانے کے لیے آئے ہو؟ کیا تم ہمارے اندر یہ کمزوری، ہمارے عقائد اور نظریات کے اندر کمزوری پیدا کرنے کے لیے آئے ہو اور ہمیں اپنے آبائی دین سے پھرانے کے لیے آئے ہو؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ او تقعدوا وتسمعوا وان رضیت امرا رغبت فیہ قبلتہ وان کرہتہ عزلنا عنک ما تکرہ۔ کہا کہ آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ آپ میری بات کو سن لیجئے، اگر میری بات آپ کو پسند آ جائے تو اسے قبول کر لینا، ورنہ تو اگر آپ کو جو پسند نہیں ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ سعد نے جب یہ انداز دیکھا تو اس نے کہا انصفت، کہا کہ تم انصاف والی بات کر رہے ہو۔ اس نے فوراً ہی اپنا نیزہ زمین پر گاڑ دیا اور وہ نیچے آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس سے کوئی بات کرنے کے سورہ زخرف کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ زخرف کی آپ نے جیسی تلاوت کرنا شروع کر دی، موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن معاذ کے چہرے کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر تبدیلیاں آنے لگی تھیں اور وہ جیسے کانپ رہا تھا اور اس کو اللہ کا عذاب جیسے ڈرا رہا ہو، اس طریقے سے اس کے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تلاوت نے اس کے دل کی یہ دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ کہتے ہیں فوراً جیسی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کلام مجید کو ختم کیا تو سعد نے کہا کہ تم لوگ کسی کو اپنے دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے پھر وہی بتایا، کہا کہ ہم اسے غسل کرنے کا کہتے ہیں، اسے صاف ستھرے کپڑے پہننے کا کہتے ہیں اور اس کے بعد اسے 2 رکعت نماز پڑھواتے ہیں تو وہ بندہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے فوراً ہی اپنا لباس تبدیل کیا، غسل کیا اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز حضرت مصعب بن عمیر نے پڑھائی۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد اب اپنے خاندان والوں کی طرف پلٹا اور اس نے کہا یا بنی عبد الاسحل کیف تعلمون امری فیکم، کہا کہ اے عبد الاسحل کے خاندان والوں، تم میرے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ یعنی میرا مقام تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تم میرے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا سیدنا وافضلنا رأیا وایمننا نقیبۃ، کہا کہ اے ہمارے سردار، تو ہمارا بڑا اعلیٰ سردار ہے اور تیری رائے یہ ہم سب کی رائے پر غالب ہے اور تمہاری ذات بڑی بابرکت ذات ہے۔ جب اس کے قبیلے والوں نے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ میں تم میں سے کسی کا بھی چہرہ اس وقت تک دیکھنا نہیں چاہتا جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ تو کہتے ہیں اس کی یہ تقریر میں ایسا انداز اور اس کا ایسا تاثر تھا کہ فوراً ہی تمام قبیلے والوں نے وہیں پر اسی باغیچے کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وہ تمام کے تمام ایمان لے آئے، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کاوشیں ایسی تھی کہ اب مدینہ طیبہ کے گرد و نواح کے اندر بھی جتنے قبیلے آباد تھے ان تمام قبیلوں کے اندر بھی اب اسلام پھیل چکا تھا۔ ہاں کچھ خاندانوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ایمان نہ لائے تھے، لیکن بعد میں چل کر وہ لوگ بھی ایمان لے آئے، جیسا کہ ابو القیس بن اسلم، یہ شخص ایسا تھا کہ جو ایمان نہیں لایا۔ پہلے تو اس نے چاہا تھا کہ وہ عیسائیت کو اختیار کر لے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہم عربی ہیں تو ہمارے لیے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف بنا کر رکھا ہے، تو اس نے پھر موحد ہونا ہی پسند کیا اور حضرت ابراہیم ہی کی ملت پر وہ قائم رہا اور اس نے اپنی ایک جھونپڑی الگ بنا لی، اسی کے اندر وہ عبادت کرتا رہتا، کسی سے کوئی تعلق نہ رکھتا۔ یہاں تک کہ پھر جب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہ ایمان لے آیا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور ایک اور شخص تھا جس کا نام اسیرم بن عمرو بن ثابت بن وقش تھا، یہ شخص بھی اپنے آبائی عقیدے پر تھا اور کسی طریقے سے وہ ایمان نہ لایا، لیکن میدان احد کے وقت اللہ رب العزت نے ایمان کی جو نشانیاں تھی وہ اس پر آشکار فرما دی، ایمان کی چاشنی اسے عطا فرما دی۔ اس طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان احد کے اندر یہ جنگ کے اندر مبتلا تھے اور جب آپ کو کافروں نے گھیر لیا تو اس وقت یہ شخص یہ ایمان لے آیا اور فوراً میدان جنگ کے اندر کود پڑا۔ اس نے اپنی تلوار چلائی یہاں تک کہ اسے شدید زخم آئے، بہت گہرے زخم آئے۔ پھر وہ اپنی زمین پر جب گر پڑا تو اس سے کسی نے پوچھا احدبن،
احدبا علی قومک ام رغبتا فی الاسلام، کہا کہ کیا تجھے اپنی قوم کی ہمدردی میدان جنگ میں کھینچ لائی یا پھر دین اسلام کی رغبت تجھے یہاں پر لے آئی کہ تو نے دین اسلام کو قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا بل رغبت الاسلام، میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے اور دین اسلام کی محبت مجھے میدان جنگ کے اندر کھینچ لائی۔ کہا اسلم تو میں اسلام لے آیا، وقاتلت اور میں اب قتل کر دیا گیا، حتی آصبنی ما ترون ولم یبرح حتی مات وذکرہ لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال انہ لمن اہل الجنہ۔ کہتے ہیں کہ میری یہ حالت ہوئی جو تم دیکھ رہے ہو، وہ لوگ ابھی یہی کھڑے تھے کہ اس نے جان دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں پوچھا گیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے تو نہ کوئی نماز پڑھی نہ کوئی روزہ رکھا، اور یہ ایسے ہی ابھی تو اس نے دین کو قبول کیا اور فوراً میدان جنگ کے اندر آ گیا اور وہیں پر اس کی جان بھی چلی گئی۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمن انہ لمن اہل الجنہ، کہا کہ رب کائنات اسے جنت والوں میں شامل فرمائے گا۔ بتایا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ یہی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ کوئی روزہ رکھا نہ کوئی نیکی کی، بلکہ ایمان لائے اور سیدھے شہید ہو گئے، اور رب کائنات نے شہیدوں والی موت بھی انہیں عطا فرمائی اور جنت ان کا مقام عطا فرمایا۔ تو گویا یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خدمات تھی کہ آپ نے ان تمام کو، وہ 12 لوگ جو بیعت عقبہ اولیٰ میں حاضر ہوئے، انہوں نے بیعت کی اور اس کے بعد حضرت مصعب کو ساتھ میں لے گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے اب مدینہ کے گھر گھر کے اندر ایمان یہ پھیلنے لگا اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ ہر گھر وہاں پر مسلمان کا تھا اور ساتھ میں وہاں پر عبادت بھی ہونے لگی، دین اسلام کے اصول و قوانین بھی وہاں پر مرتب ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد ہجرت کے 13ویں سال یہ بیعت عقبہ ثانیہ کا ایک موقع پیش آیا، جسے انشاءاللہ العزیز ہم کل سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔